ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، چونکہ ایک مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے میں کوئی شخص ہمیشہ نہیں رہتا۔ مسافر خانے میں مسافر کچھ وقت کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی مسافر خانے میں زیادہ دن رہ جاتا ہے، کوئی کم دن رہ جاتا ہے، لیکن آخر کار جانا سب کو ہے۔ مسافر خانے اور مستقل رہائشی مکان میں، مستقل رہائشی جگہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علوم میں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے، ایک بزرگ، ایک ولی کسی بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ مسافر خانہ تو بہت اچھا ہے۔ تو وہاں کے جو نگہبان تھے اور وہاں کے جو چوکیدار تھے، دربان تھے اور دیگر لوگ تھے، ان کو یہ بات بہت بری لگی کہ شاہی محل، بادشاہ کے محل کے بارے میں یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ بہت اچھا ہے۔ بادشاہ کے محل کو مسافر خانہ کہا تو خدام اور دیگر لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ سے کہا کہ اس نے آپ کے محل کی بے حرمتی کی ہے، آپ کے محل کی گستاخی کی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسافر خانہ کتنا اچھا ہے، آپ کے محل کو مسافر خانہ بولتا ہے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے میرے محل کو مسافر خانہ کیوں کہا ہے؟ تو وہ بزرگ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے اس محل میں کون رہا کرتا تھا، کس کی حکومت تھی، کس کی بادشاہی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میرے والد تھے، میرے والد نے اتنے سال حکومت کی، تخت نشین رہے، وہ اس محل میں رہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اب وہ کہاں چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا وہ یہاں موجود نہیں ہیں، اب وہ وفات پا چکے ہیں، اپنی مقررہ زندگی بسر کی اور چلے گئے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اچھا، تمہارے والد سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے دادا رہا کرتے تھے، ہماری جدی پشتی حکومت ہے، میرے دادا اس محل میں رہا کرتے تھے۔ تو بزرگ پوچھنے لگے کہ وہ تمہارے دادا کہاں چلے گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ انہوں نے اپنی مقررہ زندگی گزاری اور اتنے طویل سال انہوں نے عمر پائی، اور اس کے بعد بہرحال ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی مدفن میں سپرد خاک ہو گئے۔ تو وہ بزرگ ارشاد فرمانے لگے کہ پھر میں نے غلط تو نہیں کہا، پہلے اس محل میں تمہارے دادا نے حکومت کی، اقتدار تھا اور ان کی بادشاہی تھی، مقررہ وقت گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد تمہارے والد کی حکومت آئی، تمہارے والد رہے، وہ بھی آخر چل بسے، اور پھر تم ہو اور تم بھی آخر چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ تو یہ بہت اچھا محل ہے، بہت اچھا ہے، مگر ہے تو مسافر خانہ۔ مسافر خانے میں اور تمہارے اس شاہی محل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسافر خانے میں بھی لوگ آتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تمہارے شاہی محل کی حالت مسافر خانے سے کچھ مختلف نہیں۔ تو بادشاہ کو ان کی بات سمجھ میں آئی اور اس نے نصیحت کو قبول کیا۔ محترم معزز مسلمان اور بہنوں، یہ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے میں کسی شخص نے سدا نہیں رہنا، نہ کوئی سدا رہا ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو قید خانے سے بھی تشبیہ دی ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ یہ مسافر خانے سے بھی زیادہ گہری مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ بہرحال ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صلحاء ہمیشہ اس دنیا کو مسافر خانہ، قید خانہ اور دار المحن ہی سمجھتے رہے ہیں۔ محبت آخرت سے ہونی چاہیے، محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور کوشش اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے، کوشش جنت کے حصول کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں ہمیشہ کی ہیں۔ جنت کا ٹھکانہ ابدی ہے، جنت کا ٹھکانہ ہمیشہ کا ہے، وہاں کوئی شخص عارضی نہیں رہے گا۔ جنت میں جسے بھی اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا اور جو بھی جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور جنت کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ جو وہاں رہے گا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والا کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے اٹل ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اس کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے۔ اہل ایمان کے ساتھ، اہل عمل صالح کے ساتھ، اپنے نیکوکار اور صالحین کے ساتھ، جنت کی سچی کوشش کرنے والوں کے ساتھ، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کا وعدہ ہے جنت کا، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ تو آپ نے اور میں نے بہرحال ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں ان اوقات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان لمحات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہمارے جسم سے روح نکلے گی، اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گمان کرنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں کس کیفیت میں ہونا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا دعا کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں چند ایک باتیں ہمیں سننی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ یہ کہ وہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا تو ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ گمان کیا رکھیں؟ یقین رکھیں۔ ساری زندگی ایسا ہونا چاہیے، اور بالخصوص آخری جب وقت ہو، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور اس دنیا میں میرے آخری لمحات ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مجھے بخش دے گا، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس وقت اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اس کے کرم کی باتوں کو جو ہم نے زندگی بھر سن رکھی ہوں گی، ان کو ذہن میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اور مختلف ذہن میں نسبتیں کرم کی اور اس کے فضل کی لے کر آئیں۔ مثلا یہ ذہن میں لے کر آئیں کہ میں حضور کا امتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، تو حضور کی نسبت سے اللہ مجھ پر بھی مہربان ہے۔ حضور کی امت پر اللہ تعالیٰ حضور کی نسبت سے بہت زیادہ مہربان ہے، کہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کریں لیکن نیکی کر نہ پائیں
تو اللہ تعالیٰ نیکی کے صرف ارادے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر نیکی کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 نیکیاں یعنی 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب یہ امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اور دوسری طرف فضل اور کرم کا انداز یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے پر 10 گناہ نہیں بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ متبادل میں اگر ایک نیکی پر 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں تو گناہ کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی کرنے پر تو 10 نیکیاں ہیں مگر گناہ کرنے پر ایک ہی گناہ ہے۔ اور پھر یہ کہ گناہ کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، جبکہ دوسری طرف صرف نیکی کے ارادے پر جبکہ نیکی کر نہ پائے ہوں تو بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں لانا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کی مہربانی اور اس کے کرم اور اس کے احسان کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ فرمائے گا۔ تو جو بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ پاک جواباً اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جواباً اس کے ساتھ وہی رویہ اور برتاؤ اختیار فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔ من احب لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے لقاء، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اس سے اس بات سے محبت ہے کہ مجھے جلد اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور ملنا نصیب ہو جائے، تو احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے یا بندی سے ملاقات اور ملنا پسند فرماتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا، ناپسند سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو میں نے عرض کی، میں نے پوچھا، یا نبی اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکراہیت الموت فکلنا یکرہ الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرنے اور نہ کرنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ موت کو پسند کرنا یا نہ کرنا؟ کیونکہ مرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف ملے گا، تو کیا اس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے پسند ناپسند ہونے کا مطلب موت کو پسند کرنا نہ کرنا ہے؟ کہ جو مرنے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے تو وہ گویا کہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ جو مرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کیا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور جو مرنے سے نفرت کرتا ہے یا جو مرنا نہیں چاہتا، موت کو ناپسند کرتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ سیدہ عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا ہے تو ہم میں سے ہر ایک
مرنا تو نہیں چاہتا، یعنی ہم میں سے اکثر لوگوں کی حالت تو یہی ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں موت کے پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب صاحب ایمان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، صاحب ایمان کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اذا بشر برحمت اللہ ورضوانہ وجنتہ، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی رضا پر اور اس کی جنت کی خوشخبری پر وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس کا خوش ہونا اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے کہ جلدی یہ وقت ختم ہو اور میں جلد ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رضا اور اس کی جنت کے راستے میں اللہ سے ملاقات کر لوں۔ تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کر رہا ہوتا ہے کہ جلد یہ لمحہ اور جلد یہ وقت پاس ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ فرمائے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرنا ہے کہ آخری لمحات اور آخری وقتوں میں وہ چاہتا ہے کہ یہ لمحات جلدی سے گزر جائیں اور میں موت کی کھڑکی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اس کے برعکس وَإِنَّ الْكَافِرَ، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو بشر بعذاب اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وسخطہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تو تم پر بہت ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بداعمالیوں اور تمہارے شرک و کفر کی بنا پر تمہارے لیے سخت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ ان آخری لمحات میں جب یہ بات سنتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے کہ مجھے موت آئے، ناپسند کرتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو، ناپسند کرتا ہے کہ میری اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو۔ تو وَكَرِهَ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جب وہ اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس آخری وقت اور آخری لمحات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آخری لمحات میں صاحب ایمان، صاحب عمل صالح، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کر رہا ہوتا ہے، چونکہ وہ ان نعمتوں کو، ان رضا کی باتوں کو اور جنتی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں خوشخبری سن لیتا ہے، تو چاہتا ہے کہ جلدی یہ لمحے گزر جائیں، جبکہ کافر اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ تو محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مستحب ہوتا ہے جو شخص جس پر آخری وقت ہوتا ہے، جسے ہم نزاع کہتے ہیں، روح نکلنے کا عالم نزاع ہوتا ہے، ہم اس کو فارسی زبان میں قریب المرگ بھی کہتے ہیں، اور اسے عربی زبان میں محتضر بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کا آخری وقت ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور بجائے اپنے گناہوں کے اپنے نیک اعمال کو ذہن میں لائے، تاکہ ایک امید بندھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ایک امید بڑھے، امید مائل ہو، اور اپنی بخشش کے لیے اس کا ذہن مائل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شئتم انبأتکم ما اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بات بتا سکتا ہوں، اس بات کے بارے میں تمہیں مطلع کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں سے ارشاد فرمائے گا۔ ان شئتم، اگر تم چاہو، انبأتکم، تو میں تمہیں بتاؤں، ما اول ما یقول اللہ، وہ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ للمؤمنین یوم القیامہ، ایمان والوں سے قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔ وما اول ما یقولون لہ، اور جو اس کے بندے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کریں گے وہ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ قلنا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک اپنے اہل ایمان بندوں سے، تو حضور پاک نے فرمایا، جب حضور پاک نے یہ فرمایا کہ میں بتا سکتا ہوں، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ نام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جی ہاں، آپ ہمیں وہ بات بتائیے جو اللہ اپنے بندوں سے سب سے پہلے، اور اس کے بندے اس کی بارگاہ میں سب سے پہلے جو عرض کریں گے وہ ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی، اللہ پاک اپنے اہل ایمان بندوں سے سب سے پہلے یہ کلام فرمائے گا اور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ هل احببتم لقائی، کیا تم مجھ سے ملنا پسند کرتے تھے؟ کیا تمہاری چاہت تھی کہ تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے، میری بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے اور مجھ سے ملاقات کی تمہیں سعادت مل جائے؟ کیا تم اس دغز میں، اس شوق میں، تم اس نعمت کو پانے کی جستجو اور دغز رکھتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا جب تمہاری ملاقات اللہ سے ہوگی؟ فیقولون، اہل ایمان جواب دیں گے، نعم یا ربنا، جی ہاں اے ہمارے رب، ہم تجھ سے ملنا پسند کرتے تھے، ہمیں اس وقت کا انتظار تھا کہ جب ہماری تیری بارگاہ میں حاضری ہو، ملاقات ہو، جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر تجھ سے ہم کلام ہونے کی سعادت پائیں، ہم اس وقت کا انتظار کرتے تھے اور چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ لما، کیا وجہ ہے، تم مجھ سے ملنے کو کیوں پسند کرتے تھے؟ حالانکہ اللہ پاک خوب جانتا ہے، لیکن اپنے اہل ایمان بندوں کو اپنے ساتھ شرف ہم کلامی عطا فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ لما، اے میرے بندو، تم مجھ سے ملنا پسند کیوں کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے، رجونا عفوک و مغفرتک، ہمیں یقین تھا کہ تو ہمیں معاف کر دے گا اور ہماری مغفرت فرما دے گا، ہمیں تیری مہربانیوں پر اور تیری کرم نوازیوں پر یقین تھا کہ تو درگزر کا معاملہ فرمائے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ تو بس اس یقین کی وجہ سے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا اور ہماری خطاؤں پر پردہ ستاریت کے ساتھ کرم فرمائے گا، اور تیرے احسان اور تیرے فضل اور تیرے کرم کے چرچے ہم نے تیرے پیارے نبی کی زبانی سنے تھے کہ اللہ اتنا مہربان ہے اور اللہ اتنا مہربان ہے اور اللہ اتنا مہربان ہے، بس تیری مہربانیوں کا ذکر سن سن کے ہمیں یقین تھا کہ تو ہمیں معاف کر دے گا، تو ہم تجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتے تھے کہ کریم رب کی بارگاہ میں کب گناہگار بندے کی حاضری ہوگی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، قد وجبت لکم مغفرتی، اے میرے بندو، اہل ایمان بندو، جب تمہارا میرے ساتھ یہ گمان تھا تو سنو کہ میں نے تمہارے لیے مغفرت کرنا، تمہارے لیے اپنی جانب سے مغفرت کرنا اور تمہیں معاف کرنا، یہ میں نے لازم کر لیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس یقین مغفرت کا ذکر فرمایا ہے جو اہل ایمان بندوں کو اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ تعلق اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی گزارتا ہو، اسے ہی یہ تعلق عبدیت نصیب ہوتا ہے۔ جو ہو مومن صاحب ایمان لیکن ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرے، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرے، کبھی بھی وہ یہ نعمت نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور احسان کی اس کیفیت کو وہ کبھی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس نے اللہ پاک کو ہمیشہ ناراض ہی کیا ہے۔ زندگی بھر اس نے جھوٹ بولا ہو، غیبت کی ہو، چغل خوری کی ہو، دوسروں کی حق تلفیاں کی ہوں، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی ہو، اذیت پہنچائی ہو، دوسروں کا مال کھایا ہو، دوسروں کی مالی حق تلفیاں کی ہوں، کاروبار اور معاملات میں دوسروں کو نقصان پہنچایا ہو، وعدہ خلافی کی ہو، بات کر کے مکر گیا ہو، اپنے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائی ہو، ان کو نیچا دکھایا ہو اور دوسروں کو جلانے کی کوشش کی ہو، حرص اور ہوس اور طمع اور لالچ میں زندگی گزاری ہو، جنت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے اس نے زندگی بسر کر ڈالی ہو، اور طرح طرح کی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اس نے اللہ پاک کو ناراض کیا ہو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہو، اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی خواہش نفس کو ترجیح دی ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے بجائے اس نے اپنا ہوس کا پیٹ بھرا ہو، اپنی خواہش نفس کا پیٹ بھرا ہو، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی اس مٹھاس کو پائے گا؟ جس نے ساری زندگی اپنی دنیا بنانے کے لیے ایک گھر کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا گھر بنانے میں صرف کی ہو، کبھی اس نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے اور ناراضگی کیا ہے۔ جس نے نمازیں ضائع کی ہوں، جس نے نمازوں کو ہلکا جان کر نمازوں کو چھوڑا ہو، جس پر زکوٰۃ لازم تھی اور اس نے زکوٰۃ نہ دی ہو، اس کو مالی تاوان سمجھا ہو، روزوں کی بے حرمتی کی ہو، روزے نہ رکھے ہوں، رمضان مبارک کی حرمت اور تقدس کا لحاظ نہ رکھا ہو، دوسرے مسلمانوں کو جان بوجھ کر ستایا ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عبدیت کی اس مٹھاس کو کیسے پائے گا؟ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری راحتیں، یہ ساری عبدیت کی مٹھاس کی کیفیتیں خاص اس کے لیے ہیں جو اللہ پاک کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہو، گناہ نہ کرنا چاہتا ہو۔ ہاں کبھی ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو افسردہ ہو جائے، نادم و شرمندہ ہو جائے، جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ صاحب ایمان کی شان تو یہ ہے، صاحب ایمان، عام صاحب ایمان گناہ نہ کرے، یہ تو تقاضۂ بشریت کے مطابق مشکل ہے، لیکن صاحب ایمان یہ ضرور کرتا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، ایسے کہ جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو، اس کا مال ضائع ہو گیا ہو، یا اس کے قریبی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہو، وہ اس طرح پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا نقصان یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں درمیان میں خرابی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمزوری پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے جس سفر پر تھا اس سفر میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا ہے۔ گناہ ہو جانے سے، یہ ٹھہراؤ پیدا ہو جانے پر وہ پریشان نہ ہو، یہ صاحب ایمان کی شان نہیں ہے۔ صاحب ایمان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہماری حالت اس سے بہت مختلف ہے، ہم زندگی بھر گناہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جنت ہماری منتظر ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں جتنی ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے۔
جنت اتنا آسان اس کا حصول نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے، اس کی خوشنودی کی علامت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اور پھر اس کے بعد پریشان بھی نہ ہونا کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو رہے ہیں، اس پر متفکر نہ ہونا، اس پر سوچنا بالکل نہیں، تو کیا اس سے جنت کا حصول ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو مکارہ اور تکالیف کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی جنت تک رسائی بغیر تکلیفوں اور پریشانیوں کے، خواہ وہ پریشانی اور تکالیف پر صبر کے ساتھ ہو یا گناہوں سے رکنے پر صبر کی تکلیف سے گزر کر ہو، بغیر اس کے جنت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ ہم زندگی بھر اپنے خواہش نفس کی پیروی کریں اور سہولت والی، آسانی والی، ایسی سہولت اور ایسی آسانی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جس آسانی کو ہم نے گزارا ہے، اس کے ذریعے جنت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہیں کہ زندگی بھر کریں، اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر اللہ پاک بھی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اس کے ہاں یہ ضابطے نہیں ہیں۔ قدر والوں کی قدر ہوتی ہے، ناقدروں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ قدر والوں کی قدر ہوتی ہے، ناقدروں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کا قانون قدرت یہ ہے، جو اس کی رضا کی قدر کرے گا تو اللہ پاک اپنے بندے کو پھر اس کی رضا کے مطابق نعمت عطا فرمائے گا، اور جو اللہ پاک کے حکم کی قدر نہ کرے، اللہ پاک کی شریعت کی قدر نہ کرے، اللہ پاک کی رضا کی قدر نہ کرے، اس کی نعمتوں کی قدر بین طور کے نیکیاں کر کے قدر کرتا اس نے نہیں کی، تو اللہ پاک بھی بے نیاز ہے، اس کی شان بھی شان سمدیت ہے، وہ بھی غنی ہے۔ جو اس کا ہونا چاہے تو اللہ پاک اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور جو اس کا ہونا نہیں چاہتا تو اللہ پاک بھی بے نیاز ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی اور سکھائی ہے کہ الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کھیت ہو جس میں بیج بوئی کی جاتی ہے، اناج اگایا جاتا ہے، جس میں فصل اگائی جاتی ہے۔ دنیا کی مثال اس زمین کی طرح ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جو بیج بوگے، جو بیج اس زمین میں، دنیا کی زمین میں تم ڈالو گے اپنی زندگی میں، آخرت میں تمہیں اسی کا پھل ملے گا۔ سو جس نے نیکی کا بیج بویا، اسے اللہ کی رضا کا پھل ملے گا۔ جس نے نیکی کا بیج بویا، اسے اللہ کی رضا کا پھل ملے گا، اللہ اسے راضی ہوگا۔ جس نے جنت کے حصول کا بیج بویا، اسے جنت ملے گی، اور اس کے برعکس جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا بیج بویا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عتاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پھل ملے گا۔ اللہ نہ کرے جس نے گناہ کر کے دوزخ کا بیج بویا تو اس کے لیے جنت تو نہیں ہے۔ یہ قوانین قدرت ہیں، اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے۔ ہاں، اب وہ کسی پر کرم کر دے تو اس کے کرم پر کسی کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ اپنے کرم اور فضل کا خود مالک ہے۔ وہ جسے چاہے جہاں پہنچا دے۔ زندگی بھر نیکیاں کرنے والے کو اس کا وعدہ ہے کہ وہ جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے نافرمانی کی ہے، اللہ پاک نے اس کو پہلے ہی متنبع فرما دیا ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو دوزخ ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے
کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، تو ہم اس بات کو یاد رکھیں اور اظہار کریں کہ یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں، پلک چھپکتے زندگی گزر جانی ہے، اور آخر مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تکلیف پر مجھے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ زندگی سدا نہیں رہنی، تکلیف پریشانی ہے، عارضی ہے۔ اس کے بعد اس پر جو اجر اور ثواب مجھے آخرت میں ملے گا وہ بڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تکلیف پر یہ پڑھنے کا حضور پاک نے ہمیں تربیت دی ہے کہ یہ ہم پڑھیں۔ انا للہ، بے شک میں اللہ کے لیے ہوں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تکلیف کے لمحے گزر جائیں گے، مگر اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ حضرت سیدہ ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں یعنی آپ کی مقدس بیویاں ہیں، وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے وہ روحانی مائیں ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ازواجہ امہاتہم، نبی کریم کی ازواج، ان کی مقدس بیویاں، ان کا مقدس حرم، یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ تو انہی روحانی ماؤں میں سے ایک خاتون اور ایک مقدس ہستی کا نام سیدہ ام سلمہ ہے۔ یہ حضور کے حرم کا شرف انہیں بعد میں ملا ہے، اس سے پہلے ان کا نکاح اور ان کی زوجیت ایک اور صحابی تھے ان کے ساتھ تھی جن کا نام ابو سلمہ ہے۔ اب نام تو ان کے دوسرے ہیں، لیکن یہ اس وقت کنیتوں اور القابات کا دور ہوتا تھا، تو بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے عام طور پر لفظ اب اور لفظ ام کی اضافت کے ساتھ جو ایک شناخت رکھی جاتی تھی اسے کنیت کہا جاتا تھا۔ تو ان دونوں کے اپنے ایک ذاتی نام بھی تھے، مگر سیدہ ام سلمہ اور ابو سلمہ کو اللہ پاک نے ایک بیٹا دیا تھا، اس بیٹے کا نام سلیمہ تھا، تو اس نسبت سے ان دونوں کی کنیتیں ہو گئیں کہ سیدہ ام سلمہ کی نسبت نام کے بجائے آپ اپنی کنیت ام سلمہ سے، اور ان کے شوہر اپنے نام کے بجائے ابو سلمہ کی کنیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، جو مختصر بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ کو حضرت ابو سلمہ سے بہت محبت تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ انہیں بہت لگاؤ تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ہوا یہ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ، سیدہ ام سلمہ کے شوہر، آپ کا انتقال ہو گیا، صحابی رسول تھے وہ۔ اب ان کے انتقال کے بعد آپ کو بہت صدمہ لگا، بہت گہرا صدمہ ہوا، آپ رنج و حزن اور ملال میں مبتلا ہو گئیں کہ آپ کو یوں لگا کہ جیسے دنیا اندھیری ہو گئی۔ آپ کے جو الفاظ ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے، آپ کو یوں لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، بالکل دنیا اندھیری آپ کو لگنے لگی، اور دنیا کی زندگی بدمزہ ہو کر رہ گئی۔ پھر آپ کو یاد آیا کہ آپ نے کسی موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کلمات سنے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما من عبد تصیبہ مصیبت فیقول، جس کسی بندی کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہو، اور اس وقت وہ یہ کہے انا للہ، یعنی مرادی معنی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر تکلیف آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں،
جیسے اس کی مرضی، جیسے اس کی چاہت، اس کی طرف سے اگر امر پریشان کن امر پہنچا ہے تو کوئی حرج نہیں، خیر امر بھی تو اسی کی طرف سے آتا ہے۔ تو کبھی دھوپ کبھی چھاؤں یہ سلسلہ تو ہے ہی، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت اور تکلیف پر اجر سے مالا مال کر اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس تکلیف پر مجھے متبادل بہترین نعمت عطا فرما۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تکلیف کے وقت یہ کلمات کہے، کلمات دوبارہ سن لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا اللہ مجھے اس مصیبت اور تکلیف پر اجر عطا فرما، اور اس تکلیف کے بدلے میں، تکلیف پر صبر کے بدلے میں مجھے بہترین نعم البدل عطا فرما۔ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تکلیف پر اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور اس صدمے یا اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل بھی دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد آ گیا تو میں نے وہ کلمات کہہ تو لیے، ابو سلمہ کے انتقال پر میں نے وہ کلمات پڑھ تو لیے، مگر میرے دل میں یہ بات تھی کہ ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، میرے شوہر ابو سلمہ کے انتقال کے صدمے کے بعد مجھے وہ خیر اور اس کے نعم البدل کے طور پر خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ کوئی خوشی میرے اس دکھ کو پورا کیسے کرے گی؟ میرے اس پریشانی کے خلا کو کون سی دوسری چیز آ کر اس خلا کو پر کر سکے گی؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جب میری عدت کا دورانیہ مکمل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے پیغام نکاح آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہونے کا شرف، اور قیامت تک کہ اہل ایمان کے لیے روحانی ماں ہونے کا درجہ اور شرف عطا فرمایا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور اس کی مہربانی اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ سے تھی، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام اس کے نیک بندوں کے لیے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، رضا کے راستے پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔